بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ٹائپس آف ایکو سسٹمز کے حوالے سے ڈیزرٹس کا ذکر کریں گے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر احمد۔ تو ڈیزرٹس کیا ہوتی ہیں؟ ڈیزرٹس آر the driest places on earth and found throughout the world where rainfall is low۔ دنیا میں وہ ایریاز جہاں پہ رین فال بہت کم ہوتی ہے، پریسیپیٹیشن بہت کم ہوتی ہے، وہ ایریاز ڈیزرٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ڈیزرٹ کا کلائمیٹ ہمیشہ ہی ہارش رہتا ہے۔ کلائمیٹ، a lack of water is the primary factor that determines that an area will be a desert۔ ڈیزرٹس میں تقریباً اینول جو رین فال ہوتی ہے وہ 25 سینٹی میٹر سے کم ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے ڈیزرٹس بھی ہیں جہاں پہ سنو بھی پڑتی ہے۔ Some deserts receive most of the moisture as snow or rain۔ اچھا، تو ڈیزرٹس میں جو ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ سٹیبل نہیں رہتی اور 24 گھنٹوں کے دوران بھی ویدر میں کافی چینجز آتی رہتی ہیں۔ Since the rate of evaporation is high, plant growth and flowering takes place in period when moisture is available۔ جس موسم میں موئسچر اویلیبل ہو اور موسم بھی پروموٹنگ ہو تو پلانٹس کی گروتھ زبردست ہوتی ہے۔ ڈیزرٹس آر ناٹ آلویز ہاٹ۔ دنیا کے کچھ ایسے ڈیزرٹس ہیں جو کہ کول ہیں اور وہاں پہ ٹیمپریچرز ٹھنڈے رہتے ہیں، جیسے کہ سہارا ڈیزرٹ اور ساؤتھ ویسٹ یو ایس میں یا میکسیکو میں جو ڈیزرٹس ہیں یا پاکستان میں جو ڈیزرٹس ہیں یہ ہاٹ ڈیزرٹس ہیں۔ ان کا موسم تقریباً سال کے 12 مہینے ہاٹ رہتا ہے، لیکن دنیا کے کچھ ایسے ڈیزرٹس بھی ہیں جیسے کہ گوبی ڈیزرٹ یا یو ایس میں نارتھ سائڈ کی طرف کچھ ڈیزرٹس ہیں، ان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کول رہتا ہے۔ تو ڈیزرٹس دو قسم کے ہیں، کچھ بہت ہاٹ ہوتے ہیں اور کچھ کولڈ ڈیزرٹس ہوتے ہیں۔ The temperature can vary greatly during 24-hour period۔ تو 24 گھنٹوں میں بھی ٹیمپریچر کافی چینجز آتی ہیں صبح اور شام کے ٹائم پہ۔ Since deserts receive little rainfall, the soil surface and the air above it tend to heat up rapidly۔ اچھا، تو ڈیزرٹس میں جو کہ سینڈ ہوتی ہے یا راکس ہوتے ہیں وہ ہیٹ کو جلدی ایبزارب کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے ڈیزرٹس کا سرفیس کافی گرم رہتا ہے، لیکن رات کے وقت یہ ڈیزرٹ کے جو سرفیسز ہیں یا جو زمین ہے ڈیزرٹ کی وہ ہیٹ کو لاس بھی جلدی کرتا ہے اور رات کے وقت ڈیزرٹس کول ہو جاتی ہیں۔ کول نائٹس آر ٹپیکل ایون ان ہاٹ ڈیزرٹس۔ تو جو ڈیزرٹس دن کے وقت کافی ہاٹ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی نائٹس کول ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ آپ ایک ٹپیکل ڈیزرٹ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ سینڈ، راکس اور لیک آف ویجیٹیشن، یعنی کہ پلانٹس تو مکمل ہی یہاں سے غائب ہے۔ ڈیزرٹ کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ ونڈز بھی کافی چلتے ہیں۔ یہ گوبی ڈیزرٹ ہے منگولیا اور چائنا کے بیچ میں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوائل مختلف لیئر سے بنی ہے اور ونڈز کے ساتھ جو ایروژن ہوتی ہے سوائل کی تو یہ پیٹرنز بن جاتے ہیں، اور ڈیفرنٹ کلر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سوائل کی ڈیفرنٹ لیئر ہے۔ تو گوبی ڈیزرٹ جو ہے یہ دنیا کے ٹھنڈے ڈیزرٹس میں شامل ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو پلانٹس کی ایڈاپٹیشنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پلانٹس جو ہیں ان کے سٹیم فلیشی ہوتے ہیں تاکہ وہ واٹر کو ایبزارب کریں۔ پلانٹ میں لیوز نہیں پائے جاتے۔ پلانٹس ہیو فلیشی سٹیم اینڈ ہیو نو لیوز، یا ان میں بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں تاکہ اینیملز کو دور بھگایا جا سکے، کیونکہ the spines are adaptation that thirsty animals may not devour the juicy flesh of the plant۔ تو پلانٹ انتہائی پیاس میں اور بھوک کی شدت میں شاید ان پلانٹس کو کھا لیں گے، تو انہوں نے ایک ایڈاپٹیشن کی ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے کہ پلانٹس اپنے اوپر بہت زیادہ سپائنز پیدا کرتے ہیں۔ Some birds even build nests۔ تو کچھ برڈز پروٹیکشن کے لیے
ان پلانٹس میں جس میں بہت کانٹے پائے جاتے ہیں وہاں پہ نیسٹس بلڈ کرتے ہیں تاکہ وہ پریڈیٹر سے ان کے بچے محفوظ رہیں۔ رین فال ریئرلی پینیٹریٹ ڈیپ انٹو دا سوئل۔ رین فال زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے زمین میں زیادہ نیچے تک پانی جذب نہیں ہوتا، تو پلانٹ روٹس بھی نیچے تک گروتھ نہیں کرتی، بلکہ پلانٹ کی جو روٹس ہیں وہ ہاریزونٹل گروتھ کرتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی کو ایبزارب کریں۔ پلانٹ کی روٹس سطح کے یعنی سطح زمین کے بہت قریب رہتی ہیں۔ The roots of some plants contain toxin that prevent other plants from growing۔ تو ان پلانٹس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کی روٹ سے ٹاکسک مٹیریلز ریلیز ہوتے ہیں تاکہ جو قریب میں پلانٹس گروتھ کر رہے ہیں ان کو گروتھ سے سٹاپ کر دیا جائے، یعنی کہ پلانٹس واٹر کے لیے کمپٹیشن کرتے ہیں تو اپنے قریب دوسرے پلانٹس کو گروتھ یا گرو نہیں ہونے دیتے۔ پلانٹس یوز اے سروائیول اسٹریٹجی کالڈ ڈراٹ ریزسٹنس۔ تو یہاں کے جو پلانٹس ہیں وہ ایک خاص قسم کی اسٹریٹجی اپناتے ہیں جس کو کہتے ہیں ڈراٹ ریزسٹنس۔ اچھا، تو یہ ڈراٹ ریزسٹنس کیا ہے کہ پلانٹس بجائے اس کے کہ سخت گرمیوں کا مقابلہ کرے تو یہ پلانٹ سیڈ پیدا کرتے ہیں اچھے موسم میں، اور جب انتہائی گرم موسم آتا ہے تو یہ پلانٹس ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ان کے سیڈ زمین پر گر جاتے ہیں اور تب تک گروتھ نہیں کرتے جب تک رین نہیں ہوتی۔ تو سیڈز ڈورمنٹ رہتے ہیں، ان کی جرمینیشن کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب رین فال ہوتی ہے تو سیڈز کی جرمینیشن ہوتی ہے اور یوں پلانٹ اپنی ریجنریشن کرتا ہے۔ یہ آپ کچھ پلانٹس دیکھ لیں جو کہ ڈیزرٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پائپ کیکٹس، اس کا نام ہے فش ہک کیکٹس، اور یہ ہے پرکلی پیئر۔ تو ان میں ایک چیز کامن ہے، آپ دیکھ لیں کہ لیوز ان میں ایبسنٹ ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے اوپر بہت زیادہ کانٹے ہیں۔ اچھا، تو ڈیزرٹس میں جو اینیملز رہتے ہیں ان کی کیا کیا ایڈاپٹیشنز ہیں؟ اینیملز ڈونٹ ہیو لارج پاپولیشنز۔ اگرچہ ریگستان میں اینیملز کی اقسام زیادہ ہوتی ہیں لیکن ان کی پاپولیشن کم رہتی ہے۔ The desert has many kinds of animals. They are often overlooked because their population are low۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ڈیزرٹس میں اینیملز کم ہوتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اینیملز کی پاپولیشن ڈیزرٹ میں کم ہوتی ہے لیکن اینیملز کے اقسام ڈیزرٹس میں بھی کافی ہوتے ہیں۔ Many species are small and many are inactive during the hot part of the day۔ اگر ڈیزرٹ بہت گرم ہے تو دن کے وقت زیادہ تر اینیملز غائب رہتے ہیں اور شام کے وقت نکلتے ہیں فوڈ وغیرہ کے لیے۔ They also are not seen in large groups۔ تو ڈیزرٹ اینیملز بڑے بڑے گروپس میں بھی نہیں پائے جاتے۔ انسیکٹس، لیزرڈز، سنیکس، میملز، گریزنگ میملز، کارنیورس میملز، ڈفرینٹ قسم کے اینیملز ڈیزرٹس میں پائے جاتے ہیں۔ All of the animals that live in desert are able to survive with minimal amount of water۔ جتنے بھی اینیملز ڈیزرٹس میں رہتے ہیں ان کی ایک ایڈاپٹیشن ہے کہ وہ کم پانی میں بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ تو ان کی اس ایڈاپٹیشن کو انہائیڈروبائیوسس کہتے ہیں، living without water۔ تو ان کی باڈی میں فیزیولوجیکلی پانی بنتا ہے۔ جو چھوٹے اینیملز ہیں وہ پلانٹس کے سیڈز کھاتے ہیں اور اس فوڈ سے ان کی باڈی میں کیمیکل ریئیکشنز کے ذریعے پانی جنریٹ ہوتا ہے۔ They generally have outer skin or cuticle that resists water loss, so they lose little water by evaporation۔ ان کی باڈی سے ایواپوریشن کم ہوتی ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ یہ دن کے وقت باہر نہیں نکلتے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ کچھ اینیملز کے اوپر سخت کیوٹیکل ہوتی ہے جو کہ ایواپوریشن کو بچاتے ہیں۔ اور فیزیولوجیکلی ان میں ایک چینج ہے کہ ان کی کڈنیز انتہائی ایفیشنٹ ہیں جو کہ پیشاب کے ذریعے جو پانی جسم سے باہر جا رہا ہے اس کو ری ایبزارب کرتے ہیں۔
They often limit their activities to the cooler part of the day, and small mammals may spend considerable amount of time in underground burrows. अच्छा, अगर डेजर्ट्स कूल डेजर्ट्स हैं तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो दिन के वक्त ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि रात के वक्त वो और भी ठंडे हो जाते हैं। अगर डेजर्ट्स हॉट डेजर्ट्स हैं तो एनिमल्स रात के वक्त ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि दिन की गर्मी से ख़ुद को बचाया जा सके। अब हम कुछ एनिमल्स देख लेते हैं जो डेजर्ट से रिलेटेड हैं। ये कैमल है, स्कॉर्पियन, स्नेक। तो डेजर्ट्स में एनिमल्स काफ़ी सारे पाए जाते हैं। ये 3 हमने टिपिकल एनिमल्स दिखा दिए हैं। इसके अलावा टर्टल्स भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट। वैसे तो डेजर्ट्स में ह्यूमन की पॉपुलेशन कम होती है, और जिन इलाकों में ह्यूमंस की पॉपुलेशन कम हो वहाँ पे ह्यूमंस की डिस्टर्बेंसेस भी कम होती है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम डेजर्ट्स को भी बड़ी बड़ी डेवलप्ड एरियाज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल सऊदी अरेबिया है और दुबई है, जो कि एक रेगिस्तान थी, जो पहले ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ रेगिस्तान थे, और आज वो मॉडर्न सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए हैं। क्योंकि डेजर्ट्स को अगर हमें कन्वर्ट करना है एक सिटी में और एक खूबसूरत इलाके में, तो वहाँ पे पानी को हमें दूसरी एरिया से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा पाइप्स के ज़रिए, और यूँ एक डेवलपमेंटल सिटी बन जाती है। तो modern technology allows for the transport of water to the desert. This has resulted in development of cities in some desert areas and some limited agriculture as a result of irrigation. तो हम डेजर्ट्स में इवन एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं अगर हम उसको प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करें। इसी के साथ हम आज का लेसन एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।